الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی نازل ہونے کی مختلف صورتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک آدمی کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ اللہ اکبر۔ فتح الباری 1/3۔ اس میں اس طرح ہے کہ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہوتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ بہقی ابواب کیفیہ نزول وحی، حدیث نمبر 2983۔ ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران یعنی ٹانگ مبارک کا حصہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر وزنی محسوس ہوئی کہ لگتا تھا کہ ران کچلی جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی۔ سبحان اللہ۔ مصرف بن ابی شیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، نمبر ہے اس کا 32945۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے، لیکن ایسا آپ کی عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ دوسری مرتبہ معراج، اور تیسری مرتبہ بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سند کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ بخاری باب بدء الوحی، حدیث نمبر 3۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں سچا نکلتا۔ شعب الایمان، حدیث نمبر 1190۔ وحی کی 5ویں صورت۔ 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے، لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی 6ٹھی صورت۔ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ سبحان اللہ۔